اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 39 ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج ہم اس حقیقت کو واضح کرنا چاہیں گے کہ یہ علماء کے درمیان جو قرآن مجید کی آیات کو منسوخ کرنے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ علماء نے رسالت کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان کو زمین پر بھیجا تو کیا ہدایت دی۔ فرمایا دنیا تمہارے لیے بالکل ایک اجنبی شے ہے، اس میں رہنے کے لیے جوں اور جیسے ہی میری ہدایت آئے، جو اس کے مطابق عمل کرے گا اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور نہ ہی غم ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تم کو پہنچے میری ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا اور نہ ہوگا ان پر کسی قسم کا غم۔ یہ اہل ایمان کی بات بیان کر دی کہ اگر دنیا کے اندر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، خوف اور حزن سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو میری ہدایت پر عمل کرو۔ ہدایت میں بھیجتا چلا جاؤں گا، عمل تم نے کرنا ہے۔ اگر عمل نہ کرو، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو انکار کریں اور تکذیب کریں میری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں اس دنیا کے اندر بھی، ہم فیہا خالدون، اور آخرت میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر اتارتے وقت یہ حکم دیا، تو اب یہ کہ ہدایت آئے گی میری، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کیسے آئے گی۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے افراد کا انتخاب کیا جنہوں نے اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کبھی شرک نہ کیا ہو، اور نہ ہی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں معاشرہ بھی گواہی دے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان پر وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول کا خطاب عطا فرمایا۔ وہ انسانوں کو غلط روش پر متنبہ فرماتے اور صحیح راستے کی رہنمائی فرماتے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی تھے، اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر مختلف قومیں اور مختلف ادوار
بنتے گئے، انبیاء بھی آتے رہے، نسل انسان بھی بڑھتی رہی. تو گویا کہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. نبیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کتاب بھی عطا فرماتے، ہدایت بھی عطا فرماتے. جب تک ایک نبی کی شریعت رہتی، اس کے بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت پر عمل کرتا. پہلے نبی کی شریعت پر ہی عمل کرتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ پہلے نبی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شریعت پر ہی عمل کرتے رہے. جب کوئی حکم بدلتا اور قرآن حکیم میں حکم نیا آتا تو پھر اس حکم پر عمل کرتے. پرانی شریعتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات بھی سن لیں. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے. سو تو چل ان کے طریقہ پر، تو کہہ دے میں نہیں مانگتا اس پر کچھ مزوری، یہ تو محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کی. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پہلے جو انبیاء ہیں ان کو ہدایت ہم نے دی، ان کے راستے پر چل. اور وہ چلتے رہے. جب نیا حکم آ گیا قرآن حکیم میں تو پرانا حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا. پہلی شریعت کا یا تو کوئی حکم بلا دیا جاتا یا نیا کو حکم آ جاتا، تو اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا. حتیٰ کہ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جو آخری ہے، اور اس میں جو احکامات آئے ہیں اب وہ تا قیامت کے لیے ہے. قرآن مجید پر ایمان لانا ہر شخص پر لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور یہ کتاب ہے ہم نے اتاری برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے. لہذا اس کتاب کے ذریعے سے اہل مکہ کو بھی اور اس کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں انہیں بھی خبردار کر دیجیے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، فرمایا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جنہیں یقین ہے، وہ اس قرآن حکیم پر ایمان لاتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور اپنی عبادات کا بھی، نمازوں کا بھی خیال رکھتے ہیں.
صرف نمازوں کا خیال ہی نہیں رکھنا، بلکہ اس کتاب کے اوپر، اس کے حرف کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی آتا، وہ بعض اہل کتاب بھی تھے، اس کی شریعت تھی، اس کے بعد دوسرا نبی آتا تو وہ جب تک نیا اسے حکم نہ ملتا پہلے نبی کی شریعت پر ہی وہ عمل کرتا اور اسی کے مطابق ہدایت کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے پر یہ سسٹم چلتا رہا حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر انسانیت جو ہے وہ بالغ ہو گئی۔ لہذا اب آخری رسول اور آخری کتاب آ گئی اور یہ سلسلہ قلم بند ہو گیا۔ اب جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ قرآن حکیم کی طرف رجوع کرے اور ہدایت حاصل کرے۔ میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا، کہ جو ہم بلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں تو اور لے آتے ہیں۔ ایات کا لفظ بائبل کی ایات کے لیے بھی ہے، تورات کی ایات کے لیے بھی ہے، اور کائنات کی نشانیوں کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حکم کے بعد دوسرا حکم جو دیا، پہلا حکم منسوخ کر دیا، اس کی چند مثالیں آپ کے پاس، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ مثالیں علماء ہی کی کتابوں سے میں نے اخذ کی ہیں۔ مولانا تقی عثمانی کی کتاب علوم القرآن، اس کے صفحہ 67 میں لکھا ہے، مثلا بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں ایاہ اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں، حضرت اور اس کے بعد یہ منسوخ ہو گئی۔ دوسری شریعت میں منسوخ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا جانور حلال تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سارے جانور حرام کر دیے گئے۔ یعنی پہلی شریعت میں جو حلال تھا دوسری شریعت میں حرام کر دیے گئے، منسوخ کر دیے گئے۔ آگے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اجازت نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی عام اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زنا کار ہونے کے سوا، معاف کرنا غلط پڑھا میں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی عام اجازت تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زنا کار ہونے کے سوا اسے طلاق دینے کی کسی حالت میں اجازت نہیں تھی۔ جو حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ تو عورت کو عام طلاق دی جا سکتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں وہ، غرض بائبل کے عہد نامہ جدید و قدیم میں ایسی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں کسی پرانے حکم کو نئے حکم کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طریقے پر الناسخ و منسوخ، قتادہ بن دعامہ کی شروع کی کتاب ہے
110 ہجری کی، وہ فوت ہوئے ہیں، اس سے پہلے کی ہوگی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بہن کی بھائی سے شادی کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اس کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی پہلی امت پر جو چیز حرام تھی یا حلال تھی اسے منسوخ کر کے دوسری امت میں منسوخ کر دیا۔ ایک اور مثال، ہمارے روزے صبح سے شام تک ہوتے ہیں، پہلی امتوں کے روزے مغرب سے عشاء تک ہوتے تھے۔ یہ تفسیرات احمدیہ صفحہ 43 میں ہے۔ تو پہلی امتوں میں جو روزے تھے دوسری امتوں میں منسوخ کر دیے گئے۔ ان مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ پہلی امتوں میں جو چیزیں بعض حلال تھی یا حرام تھیں انہیں دوسری امتوں میں منسوخ کیا گیا، اس امت کے دور میں منسوخ نہیں کیا گیا۔ اب قرآن مجید آخری کتاب آ گئی، اب یہ چونکہ اس کے بعد کسی وحی کے آنے کا سوال نہیں، لہذا قرآن حکیم میں سارے ہی احکامات مکمل کر دیے گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر لگا دی گئی۔ علماء اسلام نے بدقسمتی سے یا بدنیتی سے، کیونکہ بدنیتی نظر آتی ہے بنو عباس کی، کہ انہوں نے خلق قرآن کا مسئلہ بنا دیا، پیدا کر دیا۔ تو جو ان آیات کو سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات منسوخ کی ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی سننے کی توفیق عطا دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔